بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان هذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم۔ سامعین محترم، آج آپ کے سامنے جس عنوان پر گفتگو کریں گے وہ عنوان بڑا مزیدار ہے، بہت خوبصورت ہے، سمجھنے والا ہے، سننے والا ہے۔ وہ ہمارا عنوان ہے سورۃ الفاتحہ کے فضائل و فوائد۔ آپ سب کو پتہ ہے سورۃ الفاتحہ ہم اپنی نمازوں میں پڑھتے ہیں، اور اللہ کے نبی کا فرمان بھی ہے کہ جو بندہ اس سورت کو اپنی نماز میں نہیں پڑھتا اس بندے کی نماز نہیں ہے۔ تو اس سے اس سورت کی اہمیت واضح ہوتی ہے۔ تو سب سے پہلے ہم اس سورت کے بارے میں چند باتیں آپ کو بتائیں گے کہ صحیح حدیث میں اس سورت کا نام فاتحۃ الکتاب، الصلاۃ، سورۃ الحمد للہ رب العالمین، سورۃ الحمد، السبع المثانی، القرآن العظیم، ام القرآن اور ام الکتاب آیا ہے۔ یہ اس سورت کے کئی نام احادیث میں ذکر ہیں، اور ایک علماء کے مطابق ایک قاعدہ ہے کہ اسماء کی کثرت، یعنی کسی چیز کے ناموں کا زیادہ ہونا، اس کے معانی و مطالب کے کثرت ہونے کی دلیل ہوتی ہے۔ یعنی اس سورت کے نام زیادہ ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں بہت زیادہ معانی پائے جاتے ہیں۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ احکام کو سمیٹ دیا ہے، جس طرح سمندر کو کوزے میں بند کر دیا جائے۔ تو اس سورت کے فضائل میں آپ کے سامنے میں 5 احادیث رکھوں گا۔ تو سب سے پہلی حدیث جو ہے وہ صحیح مسلم کے اندر ہے، باب فضل الفاتحہ اور کتاب الصلاۃ المسافرین، اور حدیث کا نمبر ہے 806۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ جبریل علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ انہوں نے اپنے اوپر سے زور سے دروازہ کھلنے کی آواز سنی تو سر اٹھایا اور فرمایا، یہ آسمان کا ایک دروازہ ہے جو آج کھولا گیا ہے، آج سے پہلے یہ کبھی نہیں کھولا گیا۔ تو اس دروازہ جب وہ کھولا گیا تو اس سے ایک فرشتہ اترا۔ پھر فرمایا کہ یہ فرشتہ زمین پر جو اترا ہے یہ آج سے پہلے کبھی نہیں اترا۔ اس فرشتے نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر سلام کہا اور کہا کہ آپ کو 2 نوروں کی خوشخبری ہو جو آپ کو دیے گئے ہیں، آپ سے پہلے وہ کسی نبی کو عطا نہیں کیے گئے، فاتحۃ الکتاب یعنی سورۃ الفاتحہ اور سورہ بقرہ کی آخری آیات۔ اور ان کی فضیلت دیکھیں کہ فرشتے نے کہا کہ آپ ان دونوں میں سے جو حرف بھی پڑھیں گے وہ آپ کو چیز جو آپ ان کو پڑھ کر مانگیں گے آپ کو ضرور عطا کی جائے گی۔ تو اسے دیکھیں، سب سے پہلی بات یہ معلوم ہوئی کہ اگر آپ اللہ تعالیٰ سے کچھ مانگنا چاہتے ہیں اپنی دعاؤں کے اندر سورۃ الفاتحہ کو شامل کریں، سورہ بقرہ کی آخری آیات کو شامل کریں۔ اس کے بعد دوسری حدیث ہے، وہ ہے صحیح بخاری کے اندر کتاب التفسیر کے اندر ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ایک قول کی تشریح کے اندر ہے، وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي، یعنی اس قول کی تشریح میں ہے، اور حدیث کا نمبر ہے 4703۔ سیدنا ابو سعید بن یعلا فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس سے گزرے، میں نماز پڑھ رہا تھا، آپ نے مجھے بلایا تو میں نہ آیا، یہاں تک کہ میں نے نماز پڑھی پھر آیا۔ آپ نے فرمایا کہ تمہارے آنے میں کیا رکاوٹ بنی؟ میں نے عرض کیا میں نماز پڑھ رہا تھا، تو آپ نے فرمایا کیا اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ کی اور اس کے رسول کی دعوت قبول کرو؟ یعنی اللہ اس کے رسول جب تمہیں بلائیں تم جس حالت میں بھی ہو اللہ کے رسول کی اور اللہ کی بات کا جواب دو، ان کی پیروی کرو۔ پھر فرمایا اللہ کے رسول نے کیا میں تمہیں مسجد سے نکلنے سے پہلے
قرآن مجید کے سب سے عظیم صورت نہ سکھاؤں؟ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجلس سے نکلنے لگے تو میں نے آپ کو یاد دلایا تو آپ نے فرمایا کہ الحمدللہ رب العالمین ہی سب مثانی ہے، یعنی یہی وہ 7 آیات ہیں سب المثانی سے مراد جن کو بار بار دہرایا جاتا ہے، ہم اپنی نمازوں کے اندر اپنی دعاؤں کے اندر بار بار پڑھتے ہیں، اور یہی قرآن عظیم ہے جو مجھے دیا گیا ہے۔ اب تیسری حدیث سے اس صورت کی فضیلت میں ہے، جو حدیث ہے صحیح بخاری کے اندر ہے، کتاب فضائل القرآن، باب فضل الفاتحۃ الکتاب، 5007 نمبر حدیث ہے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم ایک سفر کے اندر تھے، راستے میں اترے تو ایک لڑکی آئی اور کہنے لگی قبیلے کے سردار کو سانپ نے کاٹ لیا ہے اور ہمارے لوگ غائب ہیں، تو کیا تم میں کوئی دم کرنے والا ہے؟ چنانچہ اس کے ساتھ ایک آدمی گیا جس کے متعلق دم کرنے کا ہمیں گمان نہیں تھا، یعنی ہمیں نہیں لگتا تھا کہ وہ بندہ دم کر سکتا ہے۔ اس نے اسے دم کیا، وہ تندرست ہو گیا۔ سردار نے اسے 30 بکریاں دیں اور ہمیں دودھ بھی پلایا۔ جب وہ واپس آیا تو ہم نے اس سے پوچھا کیا تم اچھی طرح دم کر لیا کرتے تھے؟ اس نے کہا نہیں، میں نے صرف ام الکتاب کے ساتھ دم کیا، یعنی سورۃ الفاتحہ کے ساتھ دم کیا تھا۔ تو ہم نے کہا جب تک ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہ پہنچیں تو کچھ نہ کرو، یعنی ان بکریوں میں سے کچھ نہیں کھانا۔ جب ہم مدینہ میں آئے تو ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس کا ذکر کیا تو آپ نے فرمایا کہ اسے کیسے معلوم ہوا کہ یہ دم ہے؟ یعنی آپ نے سوالن کہا، پھر آپ نے کہا کہ بکریاں تقسیم کر لو اور میرا حصہ بھی اس کے اندر رکھو۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو جائز دم ہے، اس سے ایک بات اور معلوم ہوتی ہے، جو جائز دم ہے وہ بندہ کر کے اجرت بھی لے سکتا ہے، جیسا کہ اللہ کے رسول کا فرمان ہے لا باس بالرقا ما لم یکن فیہ شرک۔ صحیح مسلم حدیث ہے کہ اللہ کے رسول کا فرمان ہے کہ دم کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، مگر اتنی بات ضرور ہے کہ اس کے اندر شرک والا معاملہ نہ ہو۔ اس کے بعد چوتھی حدیث اس کی فضیلت کے اندر ہے، جو سنن ابی داؤد میں ہے، کتاب الطب کے اندر ہے، باب کیف الرقا، اور حدیث کا نمبر ہے 3896۔ خارجہ بن سلط کے چچا علاقہ بن شہار تمیمی بیان کرتے ہیں کہ وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہو کر اسلام لے آئے، پھر واپس گئے تو ان کا گزر کچھ لوگوں کے پاس سے ہوا جن کے پاس ایک پاگل آدمی لوہے کی زنجیر میں بندھا ہوا تھا۔ اس کے گھر والے کہنے لگے تمہارا یہ ساتھی یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیر لے کر آیا ہے، تو تمہارے پاس کوئی چیز ہے جس سے تم اس بندے کا علاج کر سکو؟ تو میں نے اس بندے کو سورۃ الفاتحہ یعنی فاتحۃ الکتاب پڑھ کے دم کیا، وہ بندہ صحیح ہو گیا۔ دیکھیں بندہ وہ پاگل صحیح ہو گیا۔ اس کے بعد انہوں نے مجھے 100 بکریاں دیں، 100 بکریاں مجھے دیں۔ میں اللہ کے رسول کے پاس آیا، آپ کو سارا واقعہ سنایا تو آپ نے فرمایا کہ تم نے اس کے علاوہ کچھ پڑھا تھا؟ تو میں نے کہا نہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ بکریاں لے لو، مجھے اپنی عمر کی قسم ہے جس نے باطل کے ساتھ دم کیا، یعنی وہ اپنا معاملہ اللہ کے ساتھ جانے لیکن تم نے حق کے ساتھ دم کیا ہے۔ تو دیکھیں اب اس سے ایک اور بات سمجھنے والی ہے کہ ہمارا کوئی معاملہ ہوتا ہے، پریشانی ہوتی ہے، جن لگ جاتے ہیں، لوگوں کو جادو ہو جاتا ہے، تو ہم اتنے پڑھائیاں کرتے ہیں، ہمارے مسائل حل نہیں ہوتے۔ تو یہ اللہ کے رسول کے صحابی نے صرف سورۃ الفاتحہ پڑھ کے دم کیا صرف، تو دیکھیں پاگل بندہ صحیح ہو گیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا ایمان کمزور ہے، سب سے پہلے ہم اپنا ایمان مضبوط کریں، اس کے بعد ہمارے دموں کے لیے صرف سورۃ الفاتحہ ہی کافی ہے۔ اس کے بعد 5ویں حدیث یہ ہے صحیح مسلم کے اندر کتاب الصلاۃ باب وجوب قراءۃ الفاتحہ، اور حدیث کا نمبر ہے 395۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی سے روایت کرتے ہیں کہ جس نے کوئی نماز پڑھی اس میں ام القرآن یعنی سورۃ الفاتحہ نہ پڑھی، وہ نماز ناقص ہے، یعنی اس میں نقص ہے، نماز میں کمی ہے۔ 3 دفعہ آپ نے فرمایا۔ تو ابو ہریرہ سے کہا گیا کہ ہم امام کے پیچھے ہوتے ہیں، تو آپ تو فرمایا کہ تو وہ کہنے لگے اس سے اپنے دل کے اندر پڑھو، کیونکہ میں نے اللہ کے رسول کو کہتے ہوئے سنا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، یعنی حدیث قدسی ہے کہ میں نے نماز کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان 2 نصف حصوں میں تقسیم کیا ہے، اور میرے بندے کے لیے وہ ہے جو اس نے سوال کیا۔ تو جب بندہ الحمدللہ رب العالمین کہتا ہے تو اللہ فرماتا ہے کہ میرے بندے نے میری حمد بیان کی، اور جب بندہ الرحمن الرحیم کہتا ہے تو اللہ فرماتا ہے کہ میرے بندے نے میری ثنا بیان کی، اور جب بندہ مالک یوم الدین کہتا ہے تو اللہ فرماتا ہے میرے بندے نے میری تمجید یعنی میری بزرگی بیان کی، اور کبھی فرماتا ہے کہ میرے بندے نے اپنے آپ کو میرے سپرد کر دیا۔
پھر جب بندہ ایاک نعبدو و ایاک نستعین کہتا ہے تو اللہ فرماتا ہے کہ یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے، اور میرے بندے کے لیے وہ ہے جو اس نے سوال کیا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ بندے کو اس کی مدد فرماتے ہیں، اس کی معاملات کو درست کر دیتے ہیں صرف یہ ایاک نعبدو و ایاک نستعین پڑھنے کی وجہ سے۔ پھر جب وہ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین پڑھتا ہے تو اللہ فرماتا ہے کہ یہ میرے بندے کے لیے ہے، اور میرے بندے کے لیے وہی ہے جو اس نے سوال کیا۔ تو یہ سورۃ الفاتحہ ہے، اتنی عظیم صورت ہے، آپ اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں، اپنے معاملات کے اندر دم کریں، دعاؤں کے اندر شامل کریں اور اس کی فضیلت کو سمجھیں۔ اللہ ہمیں قرآن و حدیث کو سمجھ کر صحیح معنوں میں عمل کرنے کی توفیق دیں۔ اللہ ہمیں قرآن و حدیث کی اہمیت کو اپنی زندگی کے اندر اجاگر کرنے کی توفیق دے۔ آمین وما علینا الا البلاغ المبین۔ والسلام۔